السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أراد شكورا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الكتاب كتاب الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين فمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم احسان عظیم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس تپتی دھوپ میں، اس گرمی کی گرماہٹ میں، گرم گرم لو میں ایسی ایمانی محبت، جاذبیت، حلاوت، ایک فکر، ایک طبع، ایک جستجو، ایک ذوق، ایک شوق، ایک فکر اللہ نے عطا فرمائی. باوجود دھوپ کے الحمدللہ وقت پر ہم مسجد میں حاضر ہیں. حقیقت میں اللہ جس کو پسند کرتا ہے، جس کو قبول کرتا ہے، انہی بندوں کو اپنے گھر بلاتا ہے. جب جب عبادت کی توفیق ہوئی، جب جب قرآن پاک پڑھنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، درود شریف پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی سعادت ملی، گویا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کے لیے قبول کر لیا. اب بندے کا کام یہ ہے کہ اپنی عبادت میں خلوص پیدا کرے، للہیت پیدا کرے. خلوص و للہیت کا ایک عام معنی یہ ہے کہ ہم کسی سے ملاقات کریں تو اس کی تنخواہ پر نہ جائیں، اس کے مال پر نہ جائیں، اس کی جان پر نہ جائیں، اس کی شان و شوکت پر نہ جائیں،
بلکہ انسانیت اور مومن کا جو رشتہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے تعلقات کو برقرار رکھیں۔ یہ ایک اخلاص کا پہلو ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ موسم عطا کیا کہ یہ گرما کا موسم ابھی مئی کے مہینے کا آغاز نہیں ہوا ہے 2026 میں۔ اب یہ تبدیلی دھوپ کا عالم یہ ہے، اللہ نے ان موسموں کی تبدیلی جو 4 موسموں میں تبدیل ہے، 4 وقتوں میں تبدیل ہے، موسم گرما ہے، سردی ہے، بارش ہے، بہار ہے، قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم اگر ایک ہی موسم رکھتے تو انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مستقل بارش اگر برساتے تو جراثیم دنیا سے ختم نہ ہوتے، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں میل کچھ لگنے کے بعد اس کے دھو کر سکھائیں گے تو سوکھ تو جائیں گے، لیکن اس کے اندر جو جراثیم ہے وہ ختم نہ ہوتے۔ مستقل 3 دن اگر بارش ہوتی رہے تو باقی بارش ہوتی رہے، 4تھے دن سے کمزور لوگ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے بھی بارش کے موسم میں بھی وقفے وقفے میں بارش برسائی اور وقفے وقفے میں بارش برساتے رہتے ہیں۔ اس گرمی کے دھوپ میں بھی اللہ رب العزت ہمارے لیے بصیرت کی چیزوں کو پیدا کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت جب سانس لیتی ہے تو موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جب جہنم سانس لے تو موسم گرما آ جاتا ہے۔ یہ موسم کی گرمی، یہ موسم کی ٹھنڈک بعض روایات میں ہے انسان کے اعمال یا پھر انسان کو ان چیزوں کی آگاہی کے بارے میں، انسان کو اس چیز کے بارے میں واقف کروانے کے لیے اللہ رب العزت بندے کو یاد دہانی کرا دیتے ہیں۔ اس جہنم سے مجھے اور آپ کو، اس گرمی سے مجھے اور آپ کو جہنم کی یاد بھی تازہ کرنی ہے۔ جو اللہ رب العزت نے جو موسم جو گرما عطا فرمایا ہے، اس میں مجھے اور آپ کو 2 چیزوں کی فکر کرنی ہے۔ موسم گرما میں صحت بخش غذائیں اور اسلامی تعلیمات، اور تیسرا عنوان اس میں ایڈ کر لیں گے کیونکہ چھٹیوں کی تعطیلات ہیں بچوں کے وقت گزارنے کے سلسلے میں۔ موسم گرما، موسم سرما، موسم بارش، موسم بہار، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ ان سب موسم کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، ان سب موسم کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، پیدا کر کے امت کو یہ احساس کروا رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی گرمی کا یہ حال ہے، قبر میں کیا عالم ہوگا، جہنم میں کیا عمل ہے، کیا عالم ہوگا، اور تبدیل آگ کا کیا عالم ہوگا۔ آدمی باہر کی گرمی برداشت کرتا ہے، عورتیں چولہے کی گرمی برداشت کرتی ہیں۔ جب دونوں گرمی برداشت کرتے ہیں تو بچے بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں، دائی بنتے ہیں، بادب بنتے ہیں، سلیقہ مند بنتے ہیں، بااخلاق بنتے ہیں، باکردار بنتے ہیں، اچھے رزلٹ لے کے آتے ہیں، اچھی محنت کر کے آگے آ جاتے ہیں۔ اس گرمی اور موسم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسم کو کوسوں مت، موسم کو برا بھلا مت کہو، اس کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کو پیدا کرنے والی ذات رب الجلال کی ہے، خالق کائنات کی ہے، جس نے اس موسم کو بنایا ہے، جس نے اس موسم کو سجایا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا
بروج والسما، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ چاند، یہ دن کی روشنی، یہ رات کا اندھیرا، یہ دن کا اجالا، یہ رات کی تاریکی، اللہ فرماتے ہیں سب کو ہم نے تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمایا، تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا، تمہاری صحت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب دیکھنا، لوگ اچار بناتے ہیں ٹماٹر کا، اچار بناتے ہیں آم کا، اور عورتیں کہتی ہیں کہ وہ ٹماٹر وہ لے آئیں جو دھوپ سے پکے ہوئے ہوں۔ اگر دھوپ پہ پکے ہوئے ہوں جس کا کلر ٹماٹر نما نہ ہو، الگ الگ ہو، تھوڑا سا اورنج نما کلر، تو وہ اچار اس سے ذائقہ دار نہیں ہوتی۔ یعنی جو بالکل دھوپ میں ہوں تو پھر کیا ہونا چاہیے کہ ایسا درخت کے انتخاب کیجیے، آم ہو کے، یعنی وہ پھل بھی انسان کے اندر فائدہ پہنچاتے ہیں جس درخت کو سایہ بھی لگتا ہو، جس درخت پہ دھوپ بھی لگتی ہو۔ کوئی درخت ایسا ہے جو بالکل سایہ نہیں لگتی، بالکل دھوپ نہیں لگتی آپ کو، ایک کمپوسٹ کی طرح پتھر ڈال کے نیچے رکھ کے پانی ڈال کے آپ اس کو بھگا رہے ہیں۔ آج کل شہد نکلنا، کمپوسٹ کے شہد نکل رہے ہیں، جامن کا شہد ہے، سنزور کا شہد ہے، فلاں کا شہد ہے، فلاں کا شہد ہے۔ پہلے زمانے میں ایسے شہد کے فلیورز نہیں ہوا کرتے تھے، آج سننے کو مل رہے ہیں، اور وہ لوگ یقینی دعویٰ بھی کر رہے ہیں اگر غلط ثابت کریں گے، ملاوٹ ثابت کریں گے تو 10,000 روپے انعام، 1,00,000 روپے انعام، 11,000 روپے انعام۔ وہ بات نہیں ہے تو بیلر کی چکن کے اندر کوئی ملاوٹ دکھا نہیں سکتا، وہ تو گوشت کی معلوم ہوتا ہے، لیکن جو اس کی غذا ہے اس کی غذا میں ملاوٹ ہے۔ سورۃ النمل جو پکھی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، اگر اس کو آزاد چھوڑ دے تو اس کو پتا ہے اس شہد کے لیے کون کون سے پھول کا رس اس کے لیے موضوع ہے، کون سے رس اس کے لیے موضوع نہیں ہے، اس کو پتا ہے۔ اس لیے چھوٹی مکھیوں کی شہد کی تاثیر الگ ہے، بڑے مکھیوں کی شہد کی تاثیر الگ ہے۔ اور ایک شہد ہوتا ہے وائٹ سفید شہد جو پہاڑوں پر پایا جاتا ہے، تو یہ پہاڑوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ جو بالکل سفید ہوتے ہیں، وہ ہریالی کم ہوتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو اس کے پھول بھی سفید ہو جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جب مکھیاں شہد بناتی ہیں تو وہ شہد بھی ایک دم وائٹ نکلتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں چھتے کے ساتھ جس کی بولتے ہیں یہ وائٹ شہد ہے۔ تو مکھی کو اللہ تعالیٰ نے پوری صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اب جو لوگ فارم ہاؤس کے نام پہ جو شہد بنا رہے غلط تو نہیں، تو اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ مکھی کو آزادانہ شہد بنانے کا حکم دیا۔ ایک سیکنڈ میں کم سے کم 30 سے 35 مرتبہ وہ اپنے پر ہلاتی تھی تیزی کے ساتھ، اسی لیے وہ کھلے میدان میں، اونچے درخت میں، اونچے پہاڑوں، اونچی عمارتوں میں، شہر میں چلتے ہونے کے باوجود دھرتی برابر آپ کو گرد و غبار نہیں ملتا، اس لیے کہ ایک جماعت مکھیوں کی اوپر ہمیشہ پر ہلاتی رہتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں 30 سے 35 مرتبہ اندازہ لگائے، کوئی گرد و غبار قریب آ بھی نہیں سکتا۔ اعتدالی غذائیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، اور وہ درخت کی تاثیر بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہے، جو چیز انسان کھاتا ہے اس کی تاثیر بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب انسان کو بھی کبھی دھوپ لگنا ہے، کبھی چھاؤں کی ضرورت پڑتی ہے، مستقل دھوپ انسان برداشت نہیں کر سکتا، مستقل بارش بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ موسم کے بدلتے ہوئے اللہ کی قدرت کو یاد کرنا ہمارا کام ہے، بدلتے موسم میں اللہ کے حمد و تسبیح کا اضافہ کرنا ہمارا کام ہے، بدلتے موسم میں اپنی عبادتوں پر توجہ دینا ہمارا کام ہے۔ اب اس موسم کے اندر انسان کو کون سی چیزیں فائدے مند ہے، کون سی نقصان ہے، وہ بندے تک پہنچانا اللہ کا کام ہے، کیونکہ بندہ اللہ کے دربار میں پہنچا تو اللہ اس کے گھر پہ، اس کے قدموں پہ دنیا کو نشانہ کر دیں گے، اس کے انتظام کو اللہ رب العزت آسان کر دیں گے، عافیت بخشیں گے۔ بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، میں اسے یاد کر رہا ہوں، بندہ میری حمد و ثنا کر رہا ہے،
میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس موسم گرما میں انسان کو صحت بخش غذائیں بھی اللہ نے عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ گرما میں آلو اور مٹر کی بجائی زیادہ تھی، گرمی میں اور گرم غذائیں نہیں دیتا ہے۔ گرمی کے موسم میں زیادہ بازار میں کیا ملتی ہے؟ ٹھنڈی چیزیں آپ کو ملتی ہیں، لوکی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں، کھیرے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، تربوز آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ نے ایک طرف دھوپ دیا ہے لیکن زمین کو ٹھنڈی کر دیا۔ اگر زمین کو بھی گرم کر دیتا، آسمان بھی گرم، زمین بھی گرم، تو درمیان میں لوگ کیا ہو جائیں گے؟ باربیکیو بن جائیں گے، شیر کباب بن جائیں گے۔ اتنے گرم موسم میں کسی کنویں یا بوتل کا پانی اگر ہم نکالیں تو اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، ایسے دکھتا ہے جیسے گھڑے کا پانی ہے۔ یہ خاصیت ہے۔ اس گرم موسم میں مٹی کا پانی انسان کے لیے بہت فائدے مند، ہمیشہ مٹی کا پانی انسان کے لیے فائدے مند جیسے گھڑے کا پانی ہوتا ہے۔ مٹی اور پانی میں اللہ نے وہ خاصیت رکھی ہے جو انسان ناپاکی سے پاکی کی طرف آ جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز کسی کو اگر پاک کرنا ہے تو انسان مٹی یا پانی کو استعمال کرتا ہے، اور آج کل جو چیزیں دباغت سے پاک کی جاتی ہیں جیسے آگ ہے، ان چیزوں سے اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو پاک کر دیا ہے۔ مٹی ہر چیز کو پاک کر دیتی ہے، پانی ہر چیز کو پاک کر دیتی ہے۔ وہی سردیوں کے موسم میں اگر کنویں کا پانی ہم نکالیں گے تو پانی گرم نکلے گا۔ بعض علاقوں میں بور جب پانی مارتے ہیں کسی جنگلوں میں تو وہاں تو پانی میں سے بھاپ نکلتا ہے گرم گرم تھوڑا سا، جیسے ہم صبح اٹھنے کے بعد ایسے جوائی لیتے ہیں تو منہ سے بھی بھاپ نکل جاتی ہے باہر سے، کبھی کبھی ایسے پانی کے اندر بھی بخارات بھاپ کی شکل میں نکلتے ہیں۔ جس طرح موسم اللہ نے نعمت کے طور پر دے کر ہمارے جسمانی ہماری جسمانی فکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، ساری مخلوق کو اللہ نے اس نعمت عظمیٰ سے سیراب کیا۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے جسم کے اندر بھی غذا کے اعتبار سے چونکہ صحت کا خیال رکھنا یہ عبادت ہے۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو خودکشی میں مت رکھو۔ جو آج کے لوگ پولیس محکمات سے پریشان ہو رہے ہیں، سیاسی لوگوں سے پریشان ہو رہے ہیں، پڑوسیوں سے پریشان ہو رہے ہیں، جو کوئی جانور لا کے پال رہا ہے، وہ کوئی فلاں چیزیں لا کے پال رہا ہے، کوئی کسی کو ٹارچر کر رہا ہے، کوئی قرض زیادہ ہو گیا، تو انسان تب آ کر اپنی باضابطہ ویڈیو بنا کر خودکشی کر رہا ہے۔ کوئی نیند کی گولیاں زیادہ استعمال کر رہا ہے، کوئی بچت کی دوا استعمال کر رہا ہے، کوئی جھنگور کی دوا استعمال کر رہا ہے۔ کیا یہ مرنا پریشانیوں کا حل ہے؟ اپنے آپ موت کو دعوت دینا، اپنے آپ گلا ریت لینا، اپنے آپ خودکشی کرنا، اپنے آپ کو چھلانگ لگا کر موت کے حوالے کرنا، یا کیا یہ پریشانی ختم ہونے کی علامت ہے؟ اس ہفتے میں تقریباً 2-3 واقعات شہر حیدرآباد کے اندر ہوئی ہیں۔ مالی معاملات سے تنگ آ کر یا کوئی پولیس والوں سے تنگ آ کر یا کسی قرضداروں سے تنگ آ کر وہ اپنی ویڈیو بنا کر باضابطہ خودکشی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خودکشی کی موت مرتا ہے قیامت تک وہ رسی کے بندے پر لٹکا ہوا رہتا ہے، یعنی موت کے لیے وہ تڑپتا ہے کہ میری موت آ جائے۔ جس شکل میں انسان اپنی موت کو دعوت دیتا ہے اسی شکل میں اللہ رب العزت اس کو تکلیف میں رکھتے تھے کہ کوئی جانور پھنس جائے کسی جیو میں، کسی مانجے میں، انسان کتنی تکلیف میں ہوتا ہے دیکھتے ہوئے۔ تو انسان پہ اگر تکلیف ہو جائے اور خودکشی
بیمار پریشانیوں کا حل نہیں ہے، بلکہ یہاں تو آزمائش کی ابتدا ہے۔ یہاں پر اللہ نے کوئی بیماری دنیا کے اندر ایسی نہیں بھیجی جس کی دوا نہ ہو۔ اگر کسی کی دوا اگر نہیں ہے تو گویا کہ وہ بیماری نہیں، وہ عذاب ہے یا آزمائش ہے۔ اسی لیے انسان جب اعتدال میں آ جاتا ہے، گزشتہ جمعہ نے بتایا تھا کہ انسان کو ہمیشہ اپنی اوقات یاد رکھنا چاہیے۔ پیدائشی خاندان رہے، پیدائشی بادشاہ گھرانوں میں رہے، تب بھی اس کو اپنی اوقات یاد رکھنا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو مٹی سے بنایا ہوا ہے، وہ تو ہر چیز کے محتاج ہے۔ ساری دنیا کا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو تو کھانے کا محتاج ہے۔ وہ کہے کہ میں بادشاہ ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے پینے کی ضرورت نہیں، اوڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آدمی سب کچھ رکھتے ہوئے تب بھی کھانے کی ضرورت پڑے گی۔ یہی بات اللہ نے سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کے ذریعے سے امت کی ماؤں کو پیغام دیا، امت کے والدین کو پیغام دیا۔ قدرتی طور پر بچہ پیٹ میں پیدا ہوا، قدرتی طور پر ولادت تو قریب ہے، کوئی مرد کسی مرد نے چھوا نہیں، پاک دامن عورت، لیکن اللہ فرما رہے مریم ہم نے کھجور نیچے گرا دیے ہیں۔ درخت تو سوکھا تھا لیکن حکم ہمارا تھا، اس لیے تر و تازہ کھجور سے کھجوریں آئی، نیچے گرنے اس کو اٹھا کر کھا لو۔ مریم علیہ السلام اس کو اٹھا کر کھا رہی ہیں۔ اللہ بتا رہے کہ آدمی چاہے ہزار ہماری عبادتیں کر لے لیکن کچھ حرکت کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، محنت کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ آدمی اگر کوئی یہ کہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے میں اپنے کھانے کے انتظام کر لوں گا، پھر وہ تو کرامت ہے یا کچھ جہالت ہے؟ یہ تو کرامت ہے یا جہالت ہے؟ اللہ نے فرمایا نماز پڑھنا کوشش کرنا میں انتظام کروں گا۔ مریم علیہ السلام کو اللہ فرما رہے قدرتی طور پہ جب اللہ نے پیٹ میں بچے کو دے دیا تو کھجور کھلانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بھی قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ پیٹ میں طاقت عطا کر دیتے تاکہ ولادت آسانی ہو جائے، کیونکہ کھجور کے اندر خون بڑھانے کی اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے کی طاقت ہے، اور کھجور جب کھائیں تو طاقت ہے، کھانا چاہیے 1 کھائیں یا 3 کھائیں یا 5 کھائیں یا 7 کھائیں۔ اور اس گرمی کے موسم میں کھجور کا استعمال کا طریقہ، رات میں کھجور کو پانی میں بھگا کے رکھ دیں، صبح اس کا پانی پی لیں، جس سے بھی گرمی ختم ہو جائے۔ نبیز یہ مشروب یہ شربت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نبیز استعمال کرنا کرتے تھے۔ گرما کے موسم میں اللہ کے نبی علیہ السلام ہلکے کپڑے پہنتے تاکہ پسینہ نہ ہو جسم کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی تو خوشبو سے بہت عمدہ بہت آتا تھا۔ ایسی خوشبو مدینے میں جیسے خوشبو جنت کے اندر موجود نہیں ہے، کہ یہ ناک کے وشے کے اندر بھی ہے نظر میں جمال حبیب خدا۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی یا جب آپ آرام کرتے کیونکہ نبی کا سونا ان کے سونے سے وضو نہیں ہوتا، اس لیے کہ دوران آرام نیند میں بھی وحی نازل ہوتی ہے نبی کے۔ جب وحی نازل ہوتی جسم سے پسینے نکلتے، یا جب بھی آپ کے جسم اطہار سے پسینہ نکلتا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی اس کو لے کر میں شیشے میں بن لے اور خوشبو کے طور پر استعمال کرتے۔ تو ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اکثر و بیشتر تعلیمات عمل کر کے امت کو بتایا کس طریقے سے عمل کرنا۔ وہ بچے کامیاب ہوتے ہیں جو باپ عمل کرتے اپنے بچوں کو ہدایت دیتا کہ بیٹا اس طریقے سے نماز پڑھنا ہے، اس طریقے سے بڑوں کی خدمت کرنا ہے، اس طریقے سے والدین کی خدمت کرنا ہے، اس طریقے سے اساتذہ کی خدمت کرنا ہے، اس طریقے سے مسجد میں ادب سے بیٹھنا ہے، اس طریقے سے لوگوں کی مہمان نوازی کرنا ہے۔ بچے پڑھنے سے پہلے سیکھ جاتے ہیں۔
آداب زندگی کو خود آ جائے گا بچوں میں. جس باپ کے اندر اخلاق ہو بچوں میں خود آ جائے گا, صحبت سے آ جائے گا, دیکھ کر آ جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہی عمل, آپ اپنے عمل سے امت کو تعلیم دیتے. تو ہلکے کپڑے اللہ کے نبی علیہ السلام گرما میں پہننے کا اہتمام فرماتے ہیں, اور ہمیشہ سفید کپڑے پہننا آپ زیادہ کو پسند ہے. اور سائیدہ کہتے ہیں سفید کپڑے پہننے سے, وائٹ کپڑے پہننے سے گرما میں انسان کو زیادہ گرمی کی ضرورت نہیں لگتی بنسبت دوسرے کپڑوں کے, دوسرے رنگ کے کپڑوں کے. سفید کپڑوں کی خاصیت بھی ہے, دھوپ کا اثر بھی جلدی اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے. تو یہ اس گرما کے موسم میں ہلکے کپڑے اور سفید کپڑے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اس کا مطلب نہیں کہ جو دوسرے رنگ کے پہن رہے ہیں وہ غلط ہے, بالکل نہیں, بالکل چاہے تو پہن سکتے ہیں, ہر طرح کے کپڑے پہن سکتے ہیں, لیکن وہ کپڑے نہ پہنے جس کے پہننے کے بعد آپ کی صورت دیکھے بغیر آپ کے جسم کو, آپ کے کپڑوں کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی ہے کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے, ان نشانیوں میں سے بعض نشانیاں ہو چکی ہے, بعض نشانیاں چل رہی ہیں, اور بعض ہونے والی جو ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے نہیں معلوم. اس میں نشانی یہ ہے کہ مرد آدمی عورتوں کے لباس اختیار کرے گا, عورتیں مرد آدمی کا لباس اختیار کر لیں گے. اب دیکھنا جہاں شادیاں ہیں دلہے کی شیروانی کی حال میں دیکھنا, وہ سب چھپا کے دیکھنا, اس کے کپڑے کے بیچ کی خالی فوٹو لے کے کسی کو بتا دینا کیسا ہے یہ ڈریس. اگر آدمی سیدھا سادہ ہے تو وہ فوراً بولے گا کسی لیڈیز کے کپڑے معلوم ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیز کو پسند فرمایا کرتے تھے, تو آپ نے کھجوریں آپ بھگائیں, صبح اس کا پانی آپ پی لیں, اور کئی گھنٹے تک اس کو نہ رکھیں جس کی وجہ سے اس کے اندر نشہ بھی پیدا ہو جائے گا. اگر زیادہ بھگا کے چھوڑ دیں گے بھول جائیں گے, جیسے گوند کتیرا سبزے کی جو بیج ہوتی ہے وہ بھگا کے رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, بعد مرتبہ وہ آ جاتی ہے, معلوم ہو جاتا ہے. ورنہ فریج میں اگر رکھ دیں گے ایک کٹورے میں آپ گوند کتیرا بھگا کے رکھ دیں گے 2-3 گھنٹے میں وہ بھیگ جائے گا. گوند کتیرا ہوتا ہے جسم کا گوند جو درخت سے نکلتا ہے, وہ گرما میں انسان کے لیے بڑے فائدے مند چیز ہے. آپ کے رشتہ داروں میں دوست احباب کے اگر کوئی حج کو جا رہے ہیں یا کبھی عمرہ کرنے کے لیے کوئی جا رہے ہیں, کوئی وہاں مقام پہ رہ رہے ہیں, کوئی سفر میں ہیں یا مقام میں بھی ہو, تو ان کے لیے یہ بہت سہولت کی چیزیں ہیں. گوند کتیرا اور سبزہ بھی بھگا کے لے جائیں, 3 گھنٹے پہلے اس کو لینا ہے. سبزہ بھی تو 2 منٹ میں بھیگ جائے گا, لیکن گوند کتیرا پورا جب بھیگ جائے گا تو ایسا دیکھیں گے جیسا دیکھنے میں برف معلوم ہوتا ہے, لیکن ٹھنڈا نہیں ہوتا, کھانے میں ٹھنڈا ہے. آپ کو پیٹ کے جسم کے لیے بہت ٹھنڈی چیز ہے گوند کتیرا. اس کو آپ نمک سے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا دھاگے والی مچھلی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اس جو مشروع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینے کا اہتمام کرتے تھے, اس میں آپ یہ گوند کتیرا ڈال کے بھی آپ پی سکتے ہیں. اور حاجیوں کو آپ ایک پیغام دے سکتے ہیں. گوند کتیرا مل جاتا ہے کلو 800 یا 700 میں مل جاتا ہے مارکیٹ میں, سب کے الگ الگ ریٹ ہے. بات اپنی گاندھی کے حساب سے, بات اپنے ڈپریشن کے حساب سے ان کے ریٹ ہوتے ہیں, کوئی ریٹ فکس نہیں اس معاملے میں. ورنہ آپ دکاندار سے لیں گے شکیل صاحب بولتے ہیں اس کی قیمت 800 یا آپ زیادہ خرچہ لے رہے ہیں, ٹرانسپورٹ کا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے. اب شہر سے باہر آپ جا کے دیکھیں گے تو وہاں تو قیمت زیادہ ہوتے ہیں. اکثر ہم بہار میں سفر کرتے ہیں, راستے میں کہیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ لوگ بولتے ہیں ہم شہر سے دور لا کے بیچتے ہیں اس لیے 500 روپے ہم زیادہ لیتے ہیں. بس اسٹاپ میں لیں گے تو وہ قیمت زیادہ لے لیتے ہیں. بہرحال جو لمبے سفر میں رہتے ہوں یا بڑے افراد گھر میں ہوں, والدین کا خیال کرنا ہے چیزوں میں بڑوں کا. سبزہ بھی اور گوند کتیرا اور کھجور کے پانی کی چیزیں گرما میں اور استعمال کرنا بہت فائدہ مند کی چیزیں ہیں. یہ گوند کتیرا گوند کی طرح ہوتا ہے جیسے درختوں میں گوند نکلتے ہیں. ایک ببول کا گوند, بادامی گوند ہوتا ہے, وہ الگ ہے. یہ گوند کتیرا سفید ہوتا ہے. اس طرح پانی میں آپ 4 دانے بھگا دیں گے تو آسانی سے پودے کا کٹورا بھر جائے گا. صرف 4 دانے ملے رہتے ہیں, ایک اسپون آپ بھگا دیں گے, دونوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس کو آپ ساتھ میں رکھیں, جو ہاتھ نش کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ میں رکھ لیں, کیونکہ آپ پھول کر جائیں گے پیدل اور پانی ختم ہونے کو ہے, تھوڑا بہت پانی ہے تو گوند کتیرے میں اگر شامل کر کے پی لیں گے تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہو جائے گا. دھوپ گرم ہوگی,
موسم گرم ہوگا لیکن جسم ٹھنڈا رہے گا. اللہ نے چیزوں کو پیدا کرنا ہے ہماری صحت کے لیے, ہماری عافیت کے لیے. تو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اب سفر میں آپ نکل رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے راستے میں پانی ملے گا نہیں ملے گا, آپ انتظام کر کے اگر نہیں جا رہے ہیں تو تب بھی یہ اچھی بات ہے, اللہ کو پسند نہیں. اپنا کوشا ساتھ میں رکھ کر لے جانا ہے, اللہ کو پسند ہے. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, جوش آپ کے ساتھ میں لے کے نکل. عیسیٰ علیہ السلام سفر میں جا رہے ہیں, جوش آپ کے ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں. آقا علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں, دوشہ اپنے ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں. حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوشہ باندھا جب آپ مدینہ منورہ جا رہے تھے. کیسے باندھا؟ اپنا دامن پھاڑ کر, اپنا دوپٹہ پھاڑ کے. کوئی کپڑا موجود نہیں تھا, سارا اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا تھا. دوپٹہ پھاڑ کے آپ نے دوشہ باندھ کر اپنے باپ ابوبکر اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. تو ادھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ادھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس غار میں سوراخ بند کرنے کے لیے اپنے دامن کا کپڑا نکال دیا اور پھاڑ کر سوراخوں کو بند کر دیا. گویا بیٹی بھی قربان کرنے کے لیے اور باپ بھی قربان کرنے کے لیے. اس موسم کے اندر جیسے شہد کے بارے میں تبھی حضرات نے کہا ہے کہ اگر گھڑے کے پانی میں شربت استعمال کریں گے تو گرمی ختم ہو جائے گی. یہ بھی اس کی خاصیت طبیبوں نے بتایا ہے. اور شہد کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کرتا ہے. غذا میں اعتدال ہو, اللہ نے قدرتی طور پر ان چیزوں کو پیدا کرنا ہے. اور اس گرم موسم کے اندر کپڑوں کے ساتھ خیال رکھتے ہوئے اور اس میں کچھ خوشبوؤں کا بھی خاص استعمال کرنا چاہیے. جیسے میں گزشتہ جمعہ میں نے اشارہ کیا تھا, روح خس ہے, سندن ہے, گلاب کا عطر ہے, جو آرگینک چیزیں ہوتی ہیں اور انسان کے جسم کے اندر سے بھی فائدہ دیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کسی ایک کو جن کے کپڑوں میں گرما کے موسم میں پسینوں کی وجہ سے وہ آ رہی ہے اور نمک کے نشان بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہانے کا حکم کیا اور ایسا صحیح کم سے کم 2 دن میں ایک دفعہ, تاکہ ہمارے پسینے کی بو کی وجہ سے کہیں ہم بیٹھ جائیں تو کسی کو تکلیف نہ ہو جائے. اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو آدھا دین قرار دیا, طہور شکر ایمان, باقی آدھا ایمان. ہمارا گزرنا, ہمارا بیٹھنا بھی عبادت ہو, ہمارا گزرنا, ہمارا بیٹھنا بھی عبادت ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات جو عبادت کا ہوتا خوشبو استعمال کرتے. آپ کے پاس تو خوشبو آنے بھی استعمال نہیں کرتے. وہی بات جو میں نے پہلے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے امت کو بتاتے, عمل کر کے اس کو امت کو بتاتے ہیں, امت کو تعلیم دیتے ہیں, امت کو ہدایات دیتے ہیں کہ اس طریقے سے عمل کرنا ہے, اس طریقے سے زندگی گزارنا ہے. اس لیے ائمہ حضرات, مؤذن حضرات عطر کا اچھا استعمال کرتے ہیں. مرتبہ جب مدینے میں عطر خرید رہا تھا تو بڑا خاص عطر چاہیے. جب میں نام اس کو بولا مقدس کا تو وہ پہچان لیے, کیونکہ بعض عطروں کے نام بولتے ہیں تو وہ پہچانتے ہیں کہ یہ عطر کا جو ہے شوقین ہے. تو اس نے پوچھا عطر کے شوقین ہے, شوقین بھی ہو لیکن مجھے اچھی عطر چاہیے جو جمعہ لگاؤ. وہ پوچھا کہ آپ خطیب ہے وہاں آپ دن, تو کوئی دوسرا عطر نکال کے یہ لکھ لیجیے آپ کو 300 ریال ہو, ایک تولا عطر 300 ریال. تو امام کہے تو میں آپ کو یہی بولوں گا کہ یہی لیجیے, آپ کے مسلموں کو فائدہ ہو جائے گا. یہی عطر آپ استعمال کیجیے. تو لوگوں کو پتا ہے عطر بیچنے والوں کو کس کو کون سی عطر دینا ہے. اس لیے آپ جائیں گے تو فوراً جو ہے وہ مقدس اور عود والی, عود ہندی خطی والے عطر آپ کو نہیں دکھائیں گے, نارمل عطر دکھائیں گے جو 200 جہاں اس کی جو مشہور ہوتی ہے 400 500 1000 روپے جہاں سے بھی مشہور ہوتی وہاں بتائیں گے. آپ بولیں گے نہیں دارالقدیم چاہیے تو پھر اس دارالقدیم ہونا ہے آپ کو, بولے ہاں دارالقدیم ہونا ہے تو پھر نکال کے بتائیں گے. بہرحال ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے صحت کے لیے بنایا ہے.
اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے اپنے دائیں بائیں گزرنے آنے جانے والوں کا بھی خیال کرنا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو انسان صرف اپنے لیے جیتا وہ انسان مومن ہے ہی نہیں. وہ مومن ہے ہی نہیں. جو ہمیشہ دوسروں کے کام آتا ہے, جس کا گزرنا, جس کا بیٹھنا, جس کا اٹھنا, جس کا اوڑھنا, جس کا بچھوڑنا ان کے لیے رحمت بن کر گزرتا ہے. تو اللہ کہتا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مومن کا درد رکھنے والا ہی مومن بن سکتا ہے. اسی لیے ایک خاتون کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, ہے تو زانیہ, ہے تو گنہگار, ہے تو بدکار, لیکن میں نے اس کو جنت میں دیکھا. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ بدکار ہے, گنہگار ہے, فاحشہ عورت ہے, آپ نے ایسی عورت کو جنت میں دیکھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے ایسی عورت کو جنت میں دیکھا. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کس عمل کی وجہ سے آپ نے اس کو جنت میں دیکھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ایک راستے سے گزر رہی تھی گھوڑے سے, راستے میں کتا ہانپ رہا تھا, گرمی کی وجہ سے پیاس کے لیے تڑپ رہا ہے, بلک رہا ہے, مچل رہا ہے. فوراً وہ نیچے اتری, اتر کر دیکھا تو وہاں پہ کوئی پانی موجود نہیں ہے, کنواں تو ہے لیکن رسی نہیں. اس نے اپنی اڑتی کو رسی بنایا, اپنے موزے یعنی جو دستانے وہ موزے جو خفائی کے ہوتے ہیں جوتے گنوا, اس کو گرپ بنایا, اس کو باندھ کر کنویں میں ڈبا دیا اور نکال کے نچوڑ کے اس کتے کو اس نے پہلا پانی پلا دیا. بس اللہ کو یہاں اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا, اللہ اس کو زندگی میں توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور جنت میں وہ مزے سے اپنی عبادت تعلیم کرتا. اپنے عمل, اپنے اخلاق, اپنے کردار کی وجہ سے اللہ توفیق دیتے ہیں. کسی کو حافظ قرآن بننے کی, عالم دین بننے کی, حج کرنے کی, نماز پڑھنے کی, ذکر کرنے کی, سکون کی زندگی کسی کو اللہ توفیق عطا فرماتے, کسی کو اس عمل کی وجہ سے ایمان پر خاتمہ فرما دیتے ہیں. کسی انسان کے عمل کا احترام, کسی انسان کی عبادت کا احترام بھی اس کو بھی جنت میں داخل کر دیتا ہے. ایک غیر مسلم اپنے بچے کو رمضان کے مہینے میں دیکھا وہ بال جا رہا ہے تو اسے تھپڑ مارا. مرنا خانی صاحب نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا, تھپڑ مارا. اس نے گھر پہ بتایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ رمضان کا مہینہ ہے, مسلمان بچے رمضان میں روزہ رکھتے ہیں, اس لوگوں کے سامنے تو پان کھا کے ان کی دل آزاری کرتا ہے, ان کو دکھاتا ان کی دل میں تکلیف نہیں ہوگی کہ ہم بھی روزہ کرنا رکھتے تو پان کھاتے, تم نے روزہ داروں کا احترام کیوں نہیں کیا؟ بس وہ کیا تھا, اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. بزرگ فرماتے میں اس کو خواب دیتے تھا, مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس نے اسلام اللہ نے تو ایمان کی توفیق دی ہے تو غیر ہے یہ جنت میں کیسے پہنچا. جب میں نے اس کو جواب کے سوال کا جواب جو سنا تو اس نے کہا کہ روزے دار کے احترام کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. ادھر ایک فاحشہ عورت, ایک کتے کو جو کتا پیاسا تھا, مل ملا رہا تھا, بلک رہا تھا, اس کو اس نے پانی پلایا. حالانکہ وہ کتا گھر میں رکھتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا بتایا رکھنے سے منع فرمایا, خدمت سے منع نہیں فرمایا, کھلانے پلانے سے منع نہیں فرمایا. کتے کے بغلوں کا اطلاق نہیں کیا کہ جہاں دیکھو مار دو, اس کو ختم کر دو. وائٹ کھوٹے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتے کے بارے میں بیان کرنا جو سیاق ہوتا ہے کتے کو اس کو مار دو, وہ شیطان کی علامت تھی, وہ شرک کی علامت کی الگ بات ہے, وہ الگ تفصیل ہے, اس کی بولتے نہیں جاؤں گے. اسی طریقے سے انسان برا نہیں ہوتا, انسان کے اعمال سے نفرت ہو سکتی ہے لیکن انسان سے کبھی نفرت نہیں ہو سکتی. اس لیے غیر مسلم اگر کوئی حرکت کر رہے ہوں, کسی کی دل آزادی کے لیے کوئی خنزیر لا کے پال رہا ہو, کتا لا کے گھر پال رہا ہو, آپ کی بات آپ پہ مبارک ہے. لکھن دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. آپ جو کام کرنا ہے آپ کرنے کا اہتمام کریں, ہمیں جو کام کرنا ہے وہ ہمیں اہتمام کریں گے. ہمیں دیکھ کر اچھی بات ہے, آپ کو بھگوان یاد آ جاتے ہیں, عبادت یاد آ جاتی ہے, بنا یاد آ جاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ کریے. اب ایسے واقعات سے ہم جذبات نہ کر قدم نہ اٹھائیں, ایسے واقعات سے حکمت والی اختیار کرنا ضروری ہے. اور انہی واقعات کی وجہ سے الحمدللہ غیروں میں اسلام کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. بات ہو رہے آخر مسلمان کے پیچھے اتنا کیوں پڑے ہوئے ہیں ہمارے پریوار. ہم ریسرچ کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ مسلمان ہی سب سے صحیح ایمان والے ہیں دنیا کے, لوگ اسلام قبول کریں. میں ایک نوجوان بچہ, میں خود اپنے طور پہ اسلام کو ریسرچ کرنے لگا, اپنے دوست سے پوچھنے لگا, سوالات کرتے گیا, ان کے درمیان میں جان بوجھ کر جاتا, جان بوجھ کے بیٹھتا میں.
لیکن کسی نے کچھ تمفتر مجھے نہیں کہا اور میں پڑھتا گیا میں اپنے طور پہ الحمدللہ میں نے اسلام قبول کیا. کیوں اسلام قبول کیا؟ تو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، ان کو آتنکوادی کہا جا رہا ہے. میں پریشان باقی یہ کوئی اب تک کوئی نشانی ان کے اندر دکھی نہیں، لیکن ان کو بالا تک خامخواہ کیوں بدنام کیا جا رہا ہے؟ اور ان واقعات کی وجہ سے ہوتے نا واللہ خیر الماکرین، جو مدد کرنے کے لیے اسلام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. قرآن اور شاعر نے اسلام وہ پودا ہے جو کانٹوں کو ہرا ہی کرتا ہے. اسلام وہ پودا ہے وہ کانٹوں کو ہرا ہی کر جاتا ہے. مکر اللہ. ہمارے اندر جتنی استطاعت ہے ہم اپنی آواز بلند کریں گے، ہمارے اندر جتنی استطاعت ہے وہاں تک ہم کام کریں گے، زمینی میدان میں کام کریں گے، گوشت در گوشت کام کریں گے، میڈیا میں بھی کام کریں گے، بھائی چارگی کو بڑھائیں گے، انسانی کے رشتے کو مضبوط کریں گے. آگے اللہ کے ہاتھ میں اللہ سے ہم یہی کہیں گے جو ابو طالب نے کہا تھا، عبد المطلب نے کہا تھا، خانہ کعبہ کے دروازے کو بنا کے کہا کہ یا اللہ یہ 200 اونٹ کا مالک میں ہوں، میں اس کی حفاظت کرنے کی طاقت قابلیت رکھتا ہوں، لیاقت رکھتا ہوں، میں اس کی حفاظت کرنے کی. ابھی میرا گھر ہے، دشمن اتنی تعداد میں ہے کہ میں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اب تو اس گھر کا مالک ہے، اپنے گھر کی حفاظت کر لے. تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کر کے اس کا نقشہ اللہ نے رات میں کھینچا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. شرط یہ ہے کہ دعا میں درد ہو، اعمال میں اخلاص ہو، کردار میں اخلاص ہو. اپنے دربار کے موسم میں جو بڑے بزرگ ہیں راستے سے گزر رہے کبھی ان کا نظر ہونا چاہیے تھوڑی دیر کہیں دھوپ کی وجہ سے پریشان تو نہیں ہو رہے. ایک فاحشہ عورت کتے کو پانی پلا رہی ہے، اللہ اس کو جنت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جنت سے مالا مال فرماتے ہیں. سارے گناہوں کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. معلوم نہیں ہماری حکمت کی وجہ سے کبھی گھر کے باہر سبیل لگانے کا اہتمام کریں، کبھی چوراہوں پر افطار کا موقع ہے، نوجوان بچے ہیں کبھی سبیل لگانے کا اہتمام کرے، جن کے بزرگوں کا شربت ہے، کوئی روح افزا ہے، نفرا ہے، کسی بھی پلانے کا اہتمام کر لے. معلوم نہیں. اور یہ بات ہے ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں، خدمت کرو میاں، خدمت کرو، خدمت سے خدا ملتا ہے. یقینی بات ہے خدمت سے اللہ رب العزت کامیابی عطا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو خدمت کرنے والے صحابہ تھے اللہ نے ان کو محدث بنایا. آج جتنے لوگوں کی حدیثیں جن صحابہ کے نام لیے جاتے ہیں حدیث میں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جتنے نام لیے جا رہے ہیں یہ سب بچپن میں نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے محدث بنایا، مفسر بنایا، داعی بنایا. اللہ نے بڑا مرتبہ ان کو عطا فرمایا. تو بچوں کو یہ تعلیم دیں ہم. ایک تعلیم اسکول اور مدرسوں میں پڑھنے سے پہلے اپنے گھر سے آداب کی تعلیم دے کر بچوں کو بھیجیں، اخلاق کی تعلیم دے کر اپنے بچوں کو بھیجیں. وہ اخلاق کی تعلیم آپ کو بچوں کو بٹھا کر دینے کی ضرورت نہیں، وہ اخلاق کی تعلیم بچوں کو بٹھا کر پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، وہ آپ کی خدمت کرے گا. آپ آنے والے مہمانوں کی خدمت کیجیے، ان کے آنے سے بیزاری کا اظہار مت کیجیے. گھر میں جو کچھ ہے باہر اس کو کھلانے کا اہتمام کیجیے. بچے کے اندر میں وہ صفت پیدا ہو جائے گی. جو آدمی لوگوں کے کھلانے پلانے میں آگے ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنے ربوبیت کی نعمت سے مالا مال فرماتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، اس کے عمل میں اضافہ فرماتے ہیں، اس کے علم میں اضافہ فرماتے ہیں، اس کی عمر کو دراز فرماتے ہیں، اس کی عمر کو دراز فرماتے ہیں. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. سب عبادت کرنے کے باوجود بھی اگر ہمارے اندر وہ خوبی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت جو عبادت گزار ہے لیکن میں نے اس کو جہنم میں دیکھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عبادت گزار ہونے کے باوجود جہنم میں دیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ نمازی تو تھی، قرآن پڑھنے والی تو تھی، لیکن گھر کے اندر ایک بجلی کو باندھا اس لیے تاکہ گھر میں چورے نہ آئیں، لیکن اس کی کھلانے پلانے کا اہتمام نہ کیا. وہ تڑپتی بھوک سے مر گئی. اللہ کو اللہ پسند نہ آئی. اللہ نے اس بجلی کو تڑپا کے مارنے کی وجہ سے یا اس کے کھانے پینے کا صحیح انتظام نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے.
اور وہ اپنے جانوروں کو ڈھونڈنے کے اس کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ جب مغفرت کرنا چاہے مغفرت فرما لیجیے. ایک بلی کو تڑپایا, ایک بلی کے کھانے پینے کا خیال نہیں کیا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. آج سننے کو آ رہا ہے ماں باپ کی خدمت کا کوئی خیال نہیں, ماں باپ کیا کہا ہے کوئی خیال نہیں. بلی کا خیال نہیں کیا تو اللہ نہیں بخش رہے, ماں باپ کا خیال نہیں کریں گے تو اللہ بخشیں گے, اللہ معاف کریں گے, اللہ چھوڑیں گے. اگر کوئی دنیا میں عذاب دینا چاہے تو دو لوگ ایسے ہیں جو اس وقت عنوان پہ بولوں, دو لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. ایک ماں باپ کے نافرمان, دوسرا گستاخ رسول, نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا, اور ایک ماں باپ کی شان میں گستاخی کرنے والا, ماں باپ کی خدمت نہیں کرنے والا, ماں باپ کو جواب دینے والا, ماں باپ کو تکلیف دینے والا, کسی بھی عمل سے تکلیف دیتا ہو, کسی بھی عمل سے تکلیف دیتا ہو, اللہ فرماتے اس کا بدلہ میں دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا, بدلہ دوں گا ضرور میں. اس لیے کہ اللہ نے اپنی ربوبیت کا درجہ دیا ماں باپ کو, کھلانے پلانے والے ماں باپ ہیں. ایسی عمر کے بہت سارے بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ادنا مخلوق بیوی کو چھوڑ دیا تو اللہ نے معاف نہیں کیا. اس لیے ہمیں سفر میں ہوں تو مسافروں کو عمر رسیدہ تو نہیں ہے, ان کے کھلانے کا بھی خاص اہتمام کریں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس گرما کے موقع پر ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, غذا کے اندر بھی اعتدال پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے بچوں کو چھٹیوں کے موقع پر 1 گھنٹہ آپ خود لے کر ساتھ میں بیٹھیں. آداب زندگی کے سلسلے میں, دعاؤں کے سلسلے میں اللہ سے خوب دعا کیجیے. اللہ رب العزت ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے. آمین. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.